سورہ لقمان میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ کانوں سے بہرا ہے۔ اے حبیب آپ اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یہ ان کا انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کے نصیحت فرماتے، قرآن پڑھ کے ہدایت قبول کرنے کی دعوت دیتے، تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ وہ تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ کے ساتھ اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور اعراض کرتے تھے، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ بہرے ہیں اور وہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ روش اختیار کرتے تھے۔ تو فرمایا جو لوگ قرآن کے حوالے سے اس روش کو اور اس انداز کو اختیار کرنے والے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے کہانیاں اور قصے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو برے کرتوت ہیں اور برے اعمال ہیں اور ان کے جو گناہ ہیں، انہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ تو اب وہ برے اعمال کر کر کے وہ دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے مزید گناہ کرتا چلا جائے، وہ سیاہ دھبے اور وہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہی زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کرتوتوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ تو جو زنگ آلود دل ہیں ان پر قرآن کی نصیحت وہ اثر نہیں کرتی، وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ قرآن تو اپنا اثر کرتا ہے لیکن وہ اس اثر کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، دوپہر کا سورج چمک رہا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، تو کوئی چھپ جائے آنکھیں بند کر لے تو سورج کی روشنی تو موجود ہے، وہ تو اپنا اثر دکھا رہی ہے، لیکن کوئی اثر قبول نہیں کر رہا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کفار کی روش یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا تو طرح طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، طعن و تشریح کرتے تھے، دل آزار باتیں کرتے تھے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ فرمایا کہ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا دیتے اور اس قرآن کو اجمی زبان میں، غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو کفار ضرور یہ کہتے کہ اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن اجمی ہے اور مخاطب عربی لوگ ہیں۔ اب کفار کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآن اگر بجائے عربی کے غیر عربی زبان میں نازل ہوتا
اور محمد جو ہمارے اس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے، تو یہ اچانک وہ غیر عربی کلام کرنا شروع کر دیتے، اور قرآن غیر عربی ہوتا اور غیر عربی زبان میں ہمیں پڑھ کر سناتے، تو ہمیں یقین آ جاتا کہ ہاں یہ تو ان کو تو عربی آتی ہی نہیں، غیر عربی یہ جانتے ہی نہیں تھے، تو اچانک انہوں نے یہ عجمی زبان کیسے بولنا شروع کر دی، تو ہم مان لیتے بھی اللہ کا قرآن ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اعتراض اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگر ہم اس کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ ان کا بہت بڑا اعتراض بن جاتا کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ نبی بھی عربی ہیں اور مخاطب بھی عربی ہیں اور قرآن عجمی زبان کے اندر ہے، تو پھر یہ ادھر سے اعتراض کر لیتے۔ قل ہوا فرمایا قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے حبیب آپ ان کو فرما دو کہ یہ قرآن پاک اہل ایمان کے لیے تو سراپائے ہدایت ہے اور سراسر شفا ہے۔ اہل ایمان اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ اس سے شفا پاتے ہیں۔ سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، اور اس کے علاوہ جتنی باطنی قلبی بیماریاں ہیں، حب شہوات، حب اقتدار، حب مال وغیرہ، تو ان ساری بیماریوں سے وہ شفا پاتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن ان کی آنکھوں کی پٹی ہے، گویا کہ وہ اندھے ہیں۔ اور فرمایا کہ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ ایسی حالت کو اختیار کیے ہوئے ہیں گویا کہ یہ دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ جیسے بہت دور شخص ہو تو اس کو پکارا جائے تو اس کو آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو کفار کی روش یہ ہے، اہل ایمان کے لیے قرآن سراپا ہدایت ہے اور سراپا شفا ہے، جبکہ کفار کے لیے قرآن کیا ہے؟ قانون کی ڈانٹ ہے، اور ان کے لیے یہ آنکھوں کا اندھا پن ہے، یعنی ان کی آنکھوں کی گویا کہ پٹی ہے۔ اور ان کو جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ ایسے بہت دور سے کسی کو پکارا جا رہا ہو تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو کفار کی یہ روش تھی قرآن کے حوالے سے۔